اس وقت تک کی سب سے بڑی اور خوفناک خبر، وہ خبر جسے امریکہ میں کوہرام مچا دیا۔ مختصر ترین وقت میں ایران نے امریکہ کا اتنا بڑا فوجی نقصان کر دیا کہ امریکیوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایران نے اردن پر حملہ کر کے ایک ہی حملے میں امریکہ کے 6 سب سے جدید، سب سے قیمتی اور مہنگے طیارے تباہ کر دیے۔ دوسری بڑی بریکنگ نیوز، کویت پر حملہ ہے، اس میں بھی بڑی تباہی ہوئی۔ کون کون سے طیارے تباہ ہوئے، کتنے کھرب کا نقصان ہوا، اس کی تفصیل بھی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف ایک ہی جھٹکے میں ایران نے امریکہ کے غرور کی علامت اور دنیا کے سب سے جدید F-16 35 اسٹیلتھ طیارے تباہ کر دیے۔ وہ طیارے جنہیں فضا میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، جدید سے جدید ریڈار ان کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ F-35 جس کے ایک طیارے کی قیمت ہی $120 ملین، یعنی پاکستانی روپیوں میں 33 ارب روپے سے بھی زائد ہے۔ حساب لگائیں تو محض چند منٹوں کے اندر سپر پاور امریکہ کا $720 ملین، یعنی تقریباً 2 کھرب پاکستانی ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اتنے کم وقت میں امریکہ کا اتنا بڑا فوجی اور مالی نقصان کیا تھا؟ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی اس وقت اور بھی خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے جب خبر آتی ہے کہ کویت کی علی سالم ایئر بیس سے، جہاں ایران نے ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کی ایسی بارش کی، MQ-9 ریپر جیسے خوفناک ڈرون کے ہینگرز بھی خاک میں ملا دیے۔ 10 ریپرز ڈرون تباہ ہو چکے ہیں، جن میں سے 8 تو بالکل برانڈ نیو تھے اور ابھی پہلی پرواز بھی نہ بھری تھی۔ ایک ڈرون کی قیمت تقریباً 4 سے 4.5 ارب روپے سے زائد ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے کونے کونے میں گھس کر مارنے والا امریکہ اپنے ہی اڈوں پر بے بس ہو چکا؟ اور آخر مشرق وسطیٰ میں ایسا کیا ہو گیا کہ پینٹاگون کے پاس اس حملے کو روکنے کی کوئی ڈھال نہیں بچی ہے؟ آئیے پوری کہانی کو شروعات سے سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے ساحلی مقامات بندر عباس، کش، جزیرہ کشم، خوزستان اور بو شہر پر انتقامی کارروائی کی، لیکن اس امریکی حملے میں جزیرہ کشم پر ایک 2 سالہ معصوم بچہ اپنے ماں باپ سمیت ملبے تلے دب کر شہید ہو گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے فوری بیان جاری کیا کہ اس ظلم کا جواب صرف لفظوں سے نہیں بلکہ بارود سے دیا جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں، جب ایک غیور قوم کی ریڈ لائن عبور ہو جائے اور اس کے معصوم بچوں پر بارود برسایا جائے تو پھر وہ دفاعی معاہدوں کی پرواہ کرتے ہیں یا پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں؟ ایران نے اپنا ہدف چنا اور اردن میں واقع امریکہ کی سب سے اہم اور طاقتور السلطی ایئر بیس، یہاں ایران نے ایک ایسا مہلک کمبینیشن بنایا جس کی توقع پینٹاگون نے خواب میں بھی نہ کی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں شاہد 136 سستے ڈرونز کا ایک بڑا جھنڈ پہلے بھیجا گیا، جنہوں نے امریکی انٹرسیپٹرز کے دفاعی نظام کو چکرا کر رکھ دیا، اور پھر ان ڈرونز کے ٹھیک پیچھے حاج قاسم اور خیبر شکن جیسے سپر سونک بیلسٹک میزائل کی بارش کر دی گئی۔ نتیجہ، امریکی دفاعی نظام اور ایٹمی دفاعی نظام اوور ویلم یعنی مفلوج ہو گئے۔ پینٹاگون کا ایئر ڈیفنس یہ سمجھ نہیں پایا کہ کسے روکیں اور کسے جانے دیں۔ کیا اپریل اور جولائی کی یہ کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ کی دفاعی ٹیکنالوجی اب پرانی اور ناکارہ ہو چکی ہے؟ اب ذرا نقصان کا دل دہلا دینے والا حساب لگائیے۔ اردن میں امریکہ نے بمبار طیاروں کے ساتھ B-1B اپنے انہی 6 F-35 طیاروں کا وہ ہلاکت خیز امتزاج بنایا جس سے وہ پوری ایرانی دفاعی لائن کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ایران نے ان کے اڑنے سے پہلے ہی انہیں ہینگرز کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ صرف یہی نہیں، طیاروں کی مینٹیننس، انجینئرز، تکنیکی عملہ اور فیلڈ کمانڈرز کے کوارٹرز پر بھی براہ راست ہٹ کیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اربوں ڈالر کا امریکی ایئر ڈیفنس ان بیلسٹک میزائلوں کو روکنے میں ناکام کیوں رہا؟ اس کا جواب امریکہ کے اپنے اخبارات دے رہے ہیں۔ امریکی دفاعی رپورٹس کے مطابق امریکہ کے پاس دفاعی انٹرسیپٹر میزائلوں کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ امریکی کمانڈرز اب گن کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ایرانی میزائل آنے دیا جائے اور کس پر اپنا قیمتی دفاعی میزائل ضائع کیا جائے۔
8 जुलाई से 22 जुलाई के दरमियान मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों पर होने वाले ईरानी हमलों का मजमूई माली नुकसान 21 अरब डॉलर तकरीबन 5,800 अरब पाकिस्तानी रुपए तक जा पहुंचा है। ज़रा तसव्वुर करें, इतनी बड़ी रकम से तो दुनिया के कई छोटे ममालिक का सालाना बजट चलता है। क्या अमेरिका इतना बड़ा माली और अस्करी झटका तवील अरसे तक बर्दाश्त कर पाएगा? एक तरफ ये तबाही तो दूसरी तरफ समुंदर की जंग। अमेरिका अपने मिसाइलों ATACMS लॉन्ग रेंज और हवाई हमलों के जरिए ये चाह रहा है कि ईरानी पाज़दारान इनकलाब का जोर टूट जाए ताकि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त कमज़ोर हो जाए। लेकिन हकीकत क्या है? आज भी खलीज फारस और खलीज ओमान से गुजरने वाले हर तिजारती और तेल के जहाज़ को ईरानी नेवी से बाकायदा इजाज़तनामा लेना पड़ता है। ईरान रोज़ाना वार्निंग शीट्स और जहाज़ों को यू टर्न पर मजबूर करके ये साबित कर रहा है कि समुंदर की चाबियाँ अभी भी उसके पास हैं। कि अमेरिका की तमाम जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल वापस लेने में नाकाम हो चुकी है। आने वाले दिन बहुत होलनाक नजर आ रहे हैं। अमेरिका यकीनी तौर पर अपने इस 21 अरब डॉलर के नुकसान और F-35 तैयारों की तबाही का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ साफ है कि अब हर अमरीकी हमले का जवाब दोगुनी शिद्दत से दिया जाएगा। क्या हम मशरिक़ वस्ती में एक ऐसी हमागीर जंग के दहाने पर खड़े हैं जो दुनिया के मुआशी निज़ाम और तेल की फराहमी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी, या फिर अमरीका खामोशी से अपने जख्म चाटते हुए खत्ते से निकलने पर मजबूर हो जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ईरान का ये दावा सच है या अमरीकी दिफाई निज़ाम वाकई खाली हो चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की तहकीकाती, दिफाई, तज्जियाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।